ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حق و ثنا کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر دوستوں بزرگوں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت اپنے آپ کرنے سننے سمجھنے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. دوستو پروردگار عالم نے جب سے اس دنیا کا قیام عمل میں آیا اس مالک کائنات نے سال کے اندر 12 مہینے رکھے اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کو پروردگار عالم نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی. ان 4 مہینوں کا اس قدر احترام کیا جاتا تھا کہ کفار و مشرکین کے درمیان کی اگر جنگیں ہوتی تو جب ان 4 مہینوں کا آغاز ہوتا تو وہ جنگ کو ختم کر دیا کرتے تھے. ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہوتے تھے. یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جس طرح جمعے کو عام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی تو اسلامی جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں رب کائنات نے ان 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی. پھر پورے سال کے اندر ذی الحج کے ان 10 دنوں کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ جو دن اس پہ چل رہی ہے دوستو، ان دنوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی بھی آدمی ذی الحج کے ان ایام میں یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. نہیں، 1 سال کے روزوں کا اجر اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح جو یوم عرفہ ہے جو حج کا رکن اعظم ہے اس دن کا اگر روزہ رکھ لیا جائے تو کہا کہ 2 سال کے کامل روزوں کا اجر و ثواب اس روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو عام دنوں کے اندر موجود نہیں ہیں وہ پروردگار عالم نے ان 10 دنوں کے اندر ہم سب کو اکٹھا کر دیا. یہ تو دیکھیں عید الاضحیٰ انہی 10 دنوں کے اندر آتی ہے. پھر حج بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے. پھر ایام تکبیرات تشریف جو کہی جاتی ہیں تو وہ تکبیرات بھی ان کا خاصہ بھی 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک کا ہے کہ آپ نماز کے بعد جو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ کلمات کہے. تو آپ دیکھ لیں کہ سال کے 12 مہینوں کے اندر جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو دیگر اوراد و وظائف تو پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ تکبیرات نہیں کہی جاتی. ان تکبیرات کا خصوصی تعلق جو ہے یعنی 9 کی فجر سے لے کر جو ہے 13 ذی الحج کی عصر تک ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس ذی الحج کی ابتدائی جو پہلی فجر ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کی قسم اٹھائی. سورۃ الفجر کو دیکھیں والفجر یہ نماز فجر کی قسم ولیال عشر اور فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم. گویا یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں دن کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کی رات کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو
کہ پروردگار عالم نے قسم اٹھا کر لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ لوگوں اگر آپ فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان 10 دنوں کے اندر دن کا روزہ رکھا جائے گا، کا قیام کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کی وجہ سے ہی آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے اور اس کی طاق راتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ذی الحج کی یعنی ان 10 راتوں کے اندر قیام کرتا ہے اسے لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کہ جتنا لیلۃ القدر تو یقینی بات نہیں ہے کہ آپ کو ملے یا نہ ملے، کیونکہ عام طور پر جو ہے ہم لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم صرف 27 کا قیام کرتے ہیں، باقی 21، 23، 25، 29 کا کوئی قیام نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں سے تلاش کرو، تو عام طور پر ختم قرآن پاک بھی 27 کو کیا جاتا ہے، لوگ قیام بھی 27 کی رات کو کرتے ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ طاق رات جو ہے 27 ہی کو آئے، لیکن ان 10 راتوں کو متعلق بتا دیا گیا۔ فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر آپ قیام کریں گے تو ہر رات کو اگر شب بیداری کی، رات کا قیام کیا، تو فرمایا کہ لیلۃ القدر جتنا اجر و ثواب آپ کے نام میں آباد نکل جائے گا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اتنے اہم دن اور اتنی اہمیت کے حامل یہ دن، نہ تو کبھی ہم نے ان کا روزہ رکھا، نہ کبھی رات کا قیام کیا، اور جس طریقے سے معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے اسی طریقے سے یہ خاص و عام دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آئی دنیا میں آیا۔ یہ فضیلت کسی اور دن کو حاصل نہیں، یہ کمال کسی اور عبادت کے اندر موجود نہیں، اس عبادت کے ساتھ اخلاص شرط ہے، اور اگر اخلاص پایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے سارے گزشتہ جتنے گناہ ہیں سارے وقت کے لیے۔ اور پھر اسی طریقے سے اسی کے اندر جو ہے قربانی آتی ہے، اور قربانی کے متعلق اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ عام دنوں کے اندر انسان کسی نہ کسی حوالے سے سال کے 12 مہینے کوئی نہ کوئی قربانی دے ہی رہا ہوگا۔ کبھی وقت کی قربانی دی جاتی ہے، کبھی جو ہے اپنے مال کی قربانی دی جاتی ہے، کبھی یوں مخصوص ایام میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، کبھی اپنی صلاحیتوں کی قربانی دی جاتی ہے، کبھی اپنے علم و ہنر کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایثار و قربانی کسی چیز کا ہے کہ دوسرے کے حق میں آدمی اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے، دوسرے کے فائدے کی خاطر انسان جو ہے خود اس چیز سے ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی شکر پیش ہو جائے، کہا یہ ایثار و قربانی ہے۔ اور یہ قربانیاں در حقیقت انسان کے اندر یہی جوش و بلبلہ پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ تاکہ یہ چیز انسان کے اندر جو ہے قائم رہے، جب اس کی جان کی باری ہے تو کل اپنی جان کی باری اور اپنی اولاد کی قربانی دینے سے وہ دریغ نہ کرے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہر آدمی نے تو ہر گھر میں قربانی کرنی ہے، اس کی تو بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، لیکن دوسری طرف آپ غور کریں، فرمایا کہ چند شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجنون نہ ہو کوئی بھی قربانی کرنے والا شخص، ذہنی توازن اس کا درست ہو، اس پر قربانی ہے، وہ بالغ ہو اس پر قربانی ہے، صاحب نصاب ہو اس پر قربانی ہے، وہ مقیم ہو اس پر قربانی ہے، وہ مسلمان ہو اس پر قربانی ہے۔ یہ 5 شرائط اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ صاحب نصاب ہے، تو نصاب سے بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کا نصاب ہو رہا ہے، قربانی کا نصاب ہو رہا ہے۔ قربانی جس دن، یہ 3 جو دن ہے قربانی کے، جب بھی آپ کے پاس اتنا مال جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچ گیا، اس کا نصاب بن گیا، آپ کا قربانی واجب ہے، چاہے وہ پہلا دن ہو، چاہے وہ دوسرا دن ہو یا تیسرا دن ہو، اس پر سال کا گزرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کے پہلے دن آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، آپ کے یہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہے جو اس کی رقم بنتی ہے، جو اس میں تقریباً 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے،
52.5 تولے چاندی کی رقم یا 1,08,000 کا اس طریقے سے. تو اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، سونا اتنی مقدار میں موجود، 7.5 تولے کی جو قید ہے وہ زکوٰۃ کے لیے، قربانی کے لیے نہیں ہے. قربانی کے لیے 52.5 تولے چاندی جو ہے یہ قید ہے کہ وہ سونا اتنی مقدار میں کہ وہ اتنی اس کو بیچا جائے کہ اتنی رقم بن جائے. پھر اسی طریقے سے اتنی چاندی موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، ٹھیک. پھر اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کے علاوہ، جس میں کرائے کے مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ تو موجود ہے لیکن آپ نے کرایہ علیحدہ کیا، یوٹیلٹی چارجز کی مد میں جو رقم آپ نے ادا کرنی اس کو علیحدہ کیا، کسی کا قرض دینا تھا وہ رقم ادا کی. یہ سب کچھ علیحدہ کرنے کے بعد اب اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو اس صورت میں اب آپ پر جو ہے یعنی قربانی کرنا کیا واجب ہے. اور یہ بھی ضروری ہے، جیسے ہمارا ایک معمول ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ایک گھر، پورے گھر کے اندر 10 افراد ہیں، صاحب نصاب ہے، قربانی ایک ہی ہوتی ہے، قربانی ایک ہی ہوتی ہے. حالانکہ جتنے افراد گھر کے اندر عاقل و بالغ صاحب نصاب موجود ہیں وہ تمام پر قربانی واجب ہے. نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ باپ نے کر دیا تو اس کی طرف سے جب پورے گھر کے تمام افراد کی طرف سے جو بری ذمہ ہوگا، یا اسی طریقے سے ماں کی طرف سے کر دی گئی تو باقی تمام لوگوں سے جو ہے یہ ذمہ داری ہٹ گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یعنی مدینہ المنورہ کے اندر جو ہے مسلسل 10 سال آپ نے قربانی کی، اور جب حج کے لیے تشریف لے گئے 2 قربانیاں کی. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ 63 قربانیاں کی، اور عمر مبارک کرنی تھی 63 سال. وہ یوں سمجھے کہ اللہ کے نبی نے ہر سال اپنی قربانی کی، جو وہ کمی تھی وہ ایک ہی دفعہ 63 قربانیاں کر کے اللہ کے نبی نے اس چیز کو پورا قربان کیا. اور وہ قربانی بھی عام نہیں، اونٹ کی قربانی تھی کہ ایک اونٹ کے اندر 7 حصے موجود ہیں. تو ذرا وہ 63 کو جائے حساب کتاب کرو تو وہ کہاں حساب پہنچتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں گی، یہ کام ہے. ہم جو یہ ساری دنیا کے حساب میں چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ تھوڑ جائے گا، تنگی آ جائے گی، گھر کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو دوستو جس کے نام پہ خرچ کر رہے ہو مسائل حل بھی تو اسی نے کرنے ہیں. یا آپ نے اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کیا، اگر محنت سے حاصل کرنا ممکن ہوتا تو کوئی آدمی فٹ پاتھ پر نظر نہ آتا، کوئی فاقہ کشی پر مجبور نہ ہوتا، کسی کے گھر میں تنگی یا فاقہ کشی نہ ہوتی، ہر ایک خود کفیل، ہر ایک خوشحال ہوتا. لیکن یہ سب معاملات اللہ کی طرف سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آپ کا وہ مال ہے جو آپ نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، آپ کا وہ مال ہے جو کھا کر ختم کر دیا، آپ کا وہ مال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ کے لیے ذخیرہ کر دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مال بھی حلال ہو، حرام مال نہ ہو. یہ بھی شرط ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو مال حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہ ہونا چاہیے. کیونکہ کھوٹا مال تو عام انسان کو قبول نہیں کرتا. تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب آپ اس مال کو پیش کریں گے تو وہ ویسے ہی ہلاکت تھی کہ آپ نے ناجائز ذرائع سے اس کو حاصل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں رب کے ساتھ کھلواڑ کیا، رب کے ساتھ مذاق کیا. یہ ہلاکت اور یقینی ہو گئی کہ اگر نہیں بھی ہلاک ہونا تھا تو اب یہ ہلاکت یقینی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مال بھی حلال کا ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، راضی برضا ہو کر، تنگ دلی کے ساتھ نہیں. پروردگار عالم فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ خود دھوکے میں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی. اب بتائیں کہ کوئی کسی کو منافق کہے تو کوئی دوسرا آدمی اس کے گلے میں پھٹ ہو جائے گا، کہے گا کہ آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں. رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب وہ نیکی کا کام کریں گے آپ ان کو ایسا کرتا ہوا پائیں گے کہ جیسے یہ رب پر احسان کر رہے ہیں. ہر کام کے اندر، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کو دکھانا. تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اس کو دوام بخشا اور اپنی امت میں اس کو قیامت تک کے لیے جاری
تعمیر و ساری فرمایا. کوئی حضرت ابراہیم پر کوئی ایک آزمائش نہیں آئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو کہا جاتا ہے اللہ کے دوست ہیں, تو یہ خلیل کا لقب ایسے نہیں ملا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کی, مولا کریم کہ حضرت ابراہیم جو ہے جو تیرے محبوب ہیں, تیرے خلیل ہیں, اگر تیری اجازت ہو تو ان کا جا کر امتحان دیا جائے. تو ان کا امتحان لینے کی اجازت ہے کہ تاکہ تیرے خلیل کو جا کر آزمائیں تو صحیح, ان کا امتحان تو لیں. تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آیا کہ جبریل کی اجازت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کسی جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے تھے, اور بکریوں کا ہزاروں پر مشتمل ایک ریوڑ تھا, اور ان کو سنبھالنے کی, ان کی دیکھ بھال کرنے کی ڈیوٹی آپ خود ہی سر انجام دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل زمین پہ اترے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو ہے حضرت جبریل نے کہا اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ موجود تھے, جیسے ہی لفظ اللہ کی صدا ان کے کانوں تک پہنچی تو طبیعت یعنی مطمئن ہو گئی, ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی, اور آپ یعنی اس تجسس کے عالم میں اس جنگل کے اندر جو ہے اپنے قرب و جوار میں ہر طرف کا جائزہ لینے لگے کہ یہ آواز کس کی ہے اور یہ صدا کس نے لگائی. کہ نام تو اللہ کا تھا لیکن میرے سوا تو اس علاقے کے اندر کوئی دوسرا موجود نہیں. تو کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس آواز کو سن کر بے چین ہو گئے, اور ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہو گئی, اور ہر طرف جو ہے اس آواز کا تعاقب کرنے لگے کہ شاید یہ آواز ادھر سے آئی, شاید یہ آواز ادھر سے آئی ہو. تو کہتے ہیں کہ اس بے چینی کے عالم میں آپ اس جنگل کے طور و عرض کے اندر جو ہے دوڑ لگا رہے تھے, بھاگ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں جیسے ہی ایک جگہ پر ہوئے آواز پھر آئی. جب آپ نے پھر غور کیا, پھر اس آواز دینے والے کو تلاش کیا, وہ نہ ملا. پھر آخر جب دوبارہ تیسری مرتبہ آواز آئی تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو پہاڑ کی چوٹی پر ایک انسان نظر آیا. تو در حقیقت وہ انسان نہیں, حضرت جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے خلیل کا امتحان کرنے کے لیے آئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ان کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آواز آپ نے لگائی؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہاں. تو فرمایا کہ اگر آپ سے یہ درخواست کی جائے کہ یہ خوبصورت اتنی میٹھی آواز میں جو آپ نے لفظ اللہ کی صدا کو بلند کیا تو میں اس کو ایک دفعہ پھر سننا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ اگر آپ میرے کہنے میں ایک دفعہ لفظ اللہ کہہ دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. تو حضرت جبریل نے کہا, آپ نے فرمایا کہ میں نے لفظ اللہ کی صدا اپنی مرضی سے لگائی تھی, اب مطالبہ تمہارا ہے, یہ خواہش تمہاری ہے, آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اس آواز کو بلند کروں. تو کہا کہ اگر آپ اس آواز کو سننا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اگر میں آپ کے کہنے پر لفظ اللہ کی صدا لگاؤں تو کیا دو گے؟ تو اللہ کے محبوب, اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہزاروں پر مشتمل جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ آدھا ریوڑ تمہارے حوالے کر دوں گا. ہم سے قربانی نہیں کی جاتی. آپ نے ایک بات کو یاد رکھا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی, صرف چھری نہیں چلائی, مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر کے دکھایا. تو کہا کہ یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ یہ آپ کے حوالے کر دوں گا. لفظ اللہ کی صدا بلند کی, اس لفظ اللہ کا اثر حضرت ابراہیم کی ذات پر ایسا ہوا بے ہوش ہو کر گئے, اس کی تاب نہ لا سکے, اس لفظ اللہ کی صدا کو سن کر برداشت نہ کر سکے. کہتے ہیں جیسے ہی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی, دیکھا کہ وہی شخص سامنے موجود تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ ایک مرتبہ پھر لفظ اللہ کی صدا بلند کرو. تو فرمایا کہ اے ابراہیم, آدھا بکریوں کا ریوڑ تو آپ نے دے دیا, اب دوبارہ آپ کے مطالبے پر, آپ کے کہنے پر لفظ اللہ کی صدا کو بلند کروں, اب کیا دو گے؟ تو فرمایا کہ جو باقی مادہ بکریوں کا ریوڑ ہے یہ بھی آپ کے حوالے کر دوں گا. یعنی اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم نے ہزاروں بکریاں اور اس کا ریوڑ ان کے حوالے کر دیا. فرمایا یہ باقی بھی آپ کے حوالے کر دیا. انہوں نے دوبارہ آواز لگائی, اس آواز کا اثر حضرت ابراہیم کی ذات پر یہ ہوا, دوبارہ پھر بے ہوش ہو گئے. جب دوبارہ طبیعت سنبھل گئی, اب آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ لفظ اللہ کی صدا بلند کریں.
تو فرمایا ابراہیم دینے کے لیے جو کچھ تھا سارا دے چکے، اب اگر تمہارے کہنے پر لفظ اللہ کی صدا بلند تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے تو انتہا کر دیا، آپ نے فرمایا بکریوں کو سنبھالنے کے لیے، چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہو، میں اپنی خدمات اس لفظ اللہ کے بدلے میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، ساری زندگی تمہاری ڈیوٹی کو تمہاری چاکری کروں۔ کون؟ اللہ کا محبوب پیغمبر حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ۔ فرمایا کس کی ضرورت ہوگی؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو حضرت جبریل نے کہا اے ابراہیم تمہیں مبارک ہو کہ آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، فرشتوں کا سردار جبریل ہوں، آپ کا چرچا سنا اور ہر طرف آپ کے خود گائے جاتے تھے، تو اس بات پر حیرت تھی کہ کیا روح زمین پر کوئی ایسا شخص موجود ہے؟ تو فرمایا رب کی اجازت سے آپ کا امتحان لینے کے لیے زمین پر اترا۔ تو ابراہیم جان گیا کہ زمین و آسمان کے اندر آپ کی شہرت میں ڈنڈے کیوں بج رہے ہیں، آپ واقعی ہی اللہ کی ذات میں پتا۔ تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس طریقے سے قربانی دی اور اپنا جو کچھ بھی تھا کل اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو بطور مناظر، ایک نوکر، ایک غلام، اس کام کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا پانی ہوتی ہے تو پھر گنا نہیں جاتا، کیونکہ وہ گن گن کے دیتا نہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس قابل ہیں؟ خود بتائیں کہ کیا ہمارے اندر جو ہے کوئی ایسی خوبی ہے؟ 5 وقت کی نمازیں تو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، قرآن سے اتنے دور کے مہینے گزر جاتا ہے، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، ذکر و اذکار سے ویسے ہی دستبردار ہو چکے، تسبیح و تحلیل کی نہیں جاتی، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کو ہم قدم قدم پر پامال کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں کہ پروردگار عالم نے یہ کرم نوازی فرمائی اپنے محبوب کی امت پر، کہ اس رب نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے اس طرح کے ایام عطا فرمائے۔ اب بتائیں حضور نے فرمایا کہ دنوں کے اندر روزے رکھو، ہم میں سے کتنے نے رکھے؟ پتہ ہی لوگوں کو نہیں ہے کہ ان دنوں میں کوئی روزہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ بھی رکھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے ان 10 دنوں کے دن اور راتیں فرمایا یہ لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے، ان کا اجر اگر رات کا قیام کر دیا جائے تو جتنا لیلۃ القدر کی رات کے اندر قیام کرنے کا اجر، یعنی 84 سال 6 مہینے کا اجر نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ تو گویا اس 1000 مہینے کی رات کا اجر آپ ان 10 ایام کے اندر ہر رات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بتائیں کہ قیام کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو نماز فجر اٹھ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تو موقع ہیں، اللہ پاک کرم نوازی فرماتا ہے، خود ہی دیتا ہے، خود ہی اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے، کریم مہربان رب ہے، ورنہ اپنے پلے اپنے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے کہ نمازیں ہماری پوری نہیں ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، صدقہ خیرات ہم نہیں کرتے، دیگر اس طرح کے کاموں میں ہم آپ یعنی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پروردگار عالم نے رمضان کی صورت کے اندر رمضان عطا فرما دیا، آخری عشرے کی صورت میں وہ مبارک باتیں عطا فرما دی، پھر اسی طریقے سے یہ ایام عطا فرما دیے، اور اس کے اندر جو ہے عرفہ کے دن حضور نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے 2 سال کے کامل روزوں کا اجر اس کے نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں وہ کتنا بڑا امتحان تھا، جب اللہ کے حکم پر جب پروردگار عالم نے یعنی بڑھاپے کے اندر 90 سال یا 99 سال کی عمر کے اندر 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، جس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ فرمایا کہ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس خالق کائنات مالک کائنات نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسحاق اور اسماعیل کی صورت میں بیٹے عطا فرمائے، اور بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہ پروردگار عالم تیرے حکم سے میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں جہاں بظاہر نہ کوئی انسان بستا ہے، جو بنجر زمین ہے، جس میں جو کھیتی باڑی کے قابل نہیں، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، ایک تھیلا کھجور کا، ایک بشکیلا پانی کا دے کر تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اے مالک
خالق کائنات اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے حفاظت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر روانہ ہوئے تو پیچھے سے حضرت حاجرہ دوڑی اور آواز لگائی، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے چھوڑ جا رہے ہو؟ آپ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، آپ نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا، آپ خاموش تھے۔ بالآخر اللہ نے حضرت حاجرہ کی زبان پر یہ الفاظ جاری فرمائے کہ کیا ھذا امرک اللہ بھذا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم تھا؟ کیا آپ ہمیں اس وادی کے اندر تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور کل اثاثہ کیا ہے، یعنی ذات راہ کیا ہے؟ ایک تھیلا کھجور کا اور ایک پشکیلا پانی کا، بظاہر نہ وہاں کوئی بسنے والا، نہ کوئی آبادی، نہ زمین کاشت کے قابل، نہ پانی کا نام و نشان، زندگی کے آثار ناپید ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت ابراہیم نے یہ حوصلہ افزا بات اپنی اہلیہ کے منہ سے سنی تو ان کا ذہن اللہ کی طرف لگ گیا۔ اب ان کی توقعات مجھ سے وابستہ نہیں، اسی لیے کہ رب نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، ورنہ ان حالات کے اندر کوئی آدمی اپنی اولاد کو چھوڑ کر ایسے مقام پر جا نہیں سکتا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم نے آپ سر ہلایا، فرمایا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میرے رب مجھ کو میرے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں فرمائے، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حکم پر اپنی آل کو اس گنجان یعنی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر تیرے گھر کے قریب جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نماز کی توفیق عطا فرمانا۔ دیکھیں غور کر دعا کیا کی جا رہی ہے اپنی اولاد کے لیے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نمازی بنانا۔ حالانکہ نبی کی آل تھی وہ تو تھے ہی نمازی، سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو دعا دینا چاہتے ہو تو جاتے جاتے یہ دعائیں دے کر جایا کرو، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اے اللہ دنیا کو ان کی طرف مائل کر دے، دنیا والوں کے دل میں ان کی عشق و محبت کو پیدا فرما دے۔ تو پروردگار عالم نے آج اتنی صدیاں بیت گئی، اس ممبر پر بیٹھ کر میں بھی ہزار جو اٹھ کے اس قصیدے کو سن بھی رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں تو یہ اس دعا ہی کا اثر ہے۔ اے اللہ لوگوں کے دل میں وہ محبت پیدا کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ تو دوستو تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ انہیں رزق عطا فرما، انہیں ثمرات پھل عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ تو دوستو آج دیکھ لو اس مقدس سرزمین پر پوری دنیا کے اندر جو ہے جو پھل ناپید ہے وہ اس سرزمین پر موجود ہے۔ آج جو لوگ ان جگہوں پر آپ کا اپنی عقیدت محبت کے اظہار کے لیے صبح شام ہزاروں کی تعداد میں صبح آتے ہیں شام آتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں تھیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ تو دوستو قربانی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دراصل ایک ذہن سازی ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو یہ ایک امتحان ہے چھوٹا سا، اس چیز کی ایک تیاری کروائی جا رہی ہے کہ کل اگر میرے بندے کی اپنی جان کی باری آ جائے تو پھر کیا کرے گا، اپنی اولاد کی باری آ جائے تو پھر کیا کرے گا۔ تو جو آدمی مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اپنی جان کہاں سے دے گا، جو مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اپنی اولاد کی قربانی کیسے دے سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن سازی کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے، وہ کریم اور مہربان رب ہے اور یہ اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ چیز سامنے رکھ کر جو ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی تو فلانا ہو گیا تو فلانا ہو گیا، مسئلے تبھی حل ہوتے جب اللہ سے جڑیں گے، جب وہ تھوڑا مال ہے یا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ فرمایا جب تنگی آئے تو مال کو روکنے سے تنگی ختم نہیں ہوگی، مخلوق خدا پر خرچ کرنے سے آپ کی جو تنگی ہے اس میں خاتمہ ہو جائے گا۔ کہ جس طرح ایک آدمی دوسروں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، قربانی کرنا در حقیقت غرباء کے لیے مساکین اور یتامہ کے لیے دسترخوان بچھانا ہے، باعزت طریقے سے ان کے گھر کے اندر گوشت پہنچانا،
یہ دسترخوان سجانا، ان کو کھلانا پلانا، یہ ساری چیزیں اسی کے ذمے میں آتی ہیں۔ تو دوستو یہ فضیلت والا کام، اجر والا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کا قطرہ بعد میں زمین میں آتا ہے اور اس سے پہلے بخشش و مغفرت کی جاتی ہے۔ مسائل موجود ہیں اور ہر ایک کے پاس موجود ہیں کہ ایک کے گھر کے اندر 10 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، تو یہ اسراف ہی ہے نا۔ حاجت اصلیہ سے بڑھ کر یہ سارا مال ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جب اس معاملے پر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حساب و کتاب کریں تو اس میں ڈنڈی ماریں کہ یہ ایسا بھی ہے تو ایسا بھی ہے تو ایسا بھی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کا غور کریں تو آپ یقین کریں کہ متوسط طبقہ جتنا بھی ہے سب پر قربان ہوا، اور کوئی بھی اس عادت سے محروم نہ ہو۔ اپنی اولاد کو بھی اس کام میں لگاؤ، خود بھی اس کام میں لگ جاؤ۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بہت عرصہ پہلے چیز بتائی تھی، آپ یقین کریں اگر آپ گھر کے 7 افراد یا 5 افراد ہیں، یہ جتنے بھی افراد ہیں، مل کر اپنی اولاد کے ساتھ آپ ایک پلاننگ کریں اور اس کے تحت ایک جانور خریدیں، یقین کریں 60-70 ہزار روپے کا بھی جانور مل جاتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس طرح کا اگر جانور ڈھونڈیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک چیز مل جائے گی۔ آپ اس چیز کا نیت ہے کہ ارادہ تو کریں کہ آپ اس چیز میں نہ پڑیں کہ مہنگائی ہے تو ایسا ہے تو میں خرید نہیں سکوں گا۔ آپ نیت کرنا آپ کا کام ہے، آسانیاں پیدا کرنا آپ کے لیے یہ رب کا کام ہے۔ اللہ پروردگار عالم جو آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، اور پھر یہ مال خرچ کر کے اتنا بڑا اجر کہ ویسے تو یہ منہ سے لفظ فوراً ادا ہو جاتا ہے، آدمی سن بھی لیتا ہے، بیان کرنے والا اہمیت نہیں دیتا، سننے والا بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ خون کا قطرہ زمین پہ آنے سے پہلے بخشش و مغفرت۔ پتہ نہیں اس پہ یقین بھی آتا ہے یا نہیں آتا، کرتا یہ ہے کہ جو کرتے نہیں ہے اس کا مطلب ہے یقین ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا ہو گیا جس نے ایسا کر لیا اللہ کی رضا کی خاطر، یوں سمجھے کہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ جو دن ہے ان دنوں کے اندر رات کا قیام بھی کیا کرو، لیلۃ القدر کا اجر ان راتوں کے اندر موجود ہے۔ رب نے ان راتوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ذی الحج کی ان راتوں کی۔ یہ 10 کی 10 راتیں آپ کے پاس موجود ہیں جن کو رمضان مبارک کے آخری اشرے میں تاک راتوں کے اندر آپ محنت کر کے اس رات کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہاں تو ڈھونڈنی پڑتی ہے، یہاں تو اللہ کے نبی نے 10 راتیں بتا دی۔ فرمایا 10 کی 10 راتیں ایسی ہیں کہ جس رات کا قیام کرو گے لیلۃ القدر کا اجر آپ کے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ روزہ ہے، فرمایا کہ سال کے کامل روزوں کا اجر ذی الحج کے عام دنوں میں اگر آپ روزہ رکھیں گے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ عرفہ کا روزہ رکھا تو فرمایا کہ 2 سالوں کے کامل روزوں کا اجر آپ کے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ کثرت سے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا ان 10 دنوں کے اندر ان تسبیحات کا کثرت سے تذکرہ کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو، تو انہی کے بدلے میں پروردگار عالم آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یہ جو کلمات ہم کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ، اس میں فرمایا کہ 100 مجاہدین اسلام کی غیر موجودگی کے اندر ان کے گھر والوں کی کفالت کا اجر و ثواب وہ اس آدمی کے نام اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنا تو بہت بڑی بات، ایک مرتبہ ہم نے کہا سبحان اللہ تو 100 مجاہدین اسلام کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کی کفالت کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ، 100 غلاموں کو کفار کی قید سے خرید کر آزاد کرنے کا اجر آپ کے نام اعمال میں درج کر دیا گیا۔ ایک کا بدلہ جنت ہے اور 100 کا اجر آپ کے نام اعمال میں۔ اور فرمایا جو آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو پروردگار عالم کا دریائے رحمت جوش پر آ جاتا ہے۔ اس بندے نے اس دنیا میں رہ کر اس کے آس پاس فرعون، حامان، قارون، شداد جیسے لوگ موجود تھے، لیکن تمام باطل قوتوں کی باطل پن کو ٹھکراتے ہوئے اس رب کائنات کی ذات پر اعتماد و بھروسہ کر کے اس نے زبان حال سے کہا اللہ اکبر، میری کبریائی کو بیان کیا اور کسی کے سامنے سر پستی میں کم نہ کیا۔ پروردگار عالم فرماتے اے میرے بندے، اس دنیا میں رہ کر اللہ اکبر کی صدا لگا کر جو تو نے مجھے پکارا
تیری ادا اتنی پسند آئی اور اس کے بدلے میں اتنا اجر عطا فرماتا ہوں، فرمایا وہ زمین و آسمان میں سما نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ موذن کی کل قیامت کے دن سب سے زیادہ گردن اونچی ہوگی، اس لیے کہ اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اجر ہوگا اللہ اکبر کا، یہ فضیلت ہوگی اس اللہ اکبر کے کہنے کی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر کرم فرمایا، وسائل بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے ضرورت حاجت اصلیہ سے ہٹ کر آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ موجود، اتنی مقدار میں سونا موجود، اتنی مقدار میں چاندی موجود، آپ کے پاس مال تجارت موجود جو 52.5 تولے کی چاندی کی رقم کے مساوی ہو یا اس کو پہنچ رہا ہو، چاہے ایسا عید کے پہلے دن ہو جائے، چاہے ایسا عید کے دوسرے دن ہو جائے، چاہے ایسا عید کے تیسرے دن ہو جائے، جب بھی حاجت اصلیہ سے ہٹ کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار مال اکٹھا ہو گیا ہے، چاندی آپ کے پاس موجود، آپ پر لازم ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، اور ایسا کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگا۔ انہی الفاظ میں اکتفا، اللہ کی بارگاہ میں دعا، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو گزشتہ جو میں اعلان کیا تھا، پیچھے جو اے سی خراب ہے اس کے لیے تو ایک بھائی نے 50,000 روپے اس مد میں دے دیے تھے، وہ رقم بھی ہم نے آگے دے دی، لیکن ابھی تک وہ اے سی ادھر سے بن کر آیا نہیں۔ تو انشاءاللہ اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلان ہوا، بھائی نے پیسے دیے، مزید پیسوں کی ضرورت تھی، 50,000 ہی چاہیے تھے، 50,000 میں دے دیے، وہ پیسے آگے دے بھی دیے گئے، لیکن ابھی وہ چیز بن کر نہیں آئی تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ پیسے بھی مل گئے اور اے سی بھی نہیں آیا۔ دوبارہ آپ نے پیسے دے دیے، آپ نے پیسے آگے دے بھی دیے گئے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ عید سے پہلے وہ جو پیچھے کا اے سی ہے وہ بھی انشاءاللہ عید کو پرپس میں آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔